दोनों में कर लीजिए, इससे एक लगा दीजिए। वो तो चल हाँ लाई जगह ना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चालू कर दे। जेवढा खाली है सभी जेवढा खाली है अल्हम्दुलिल्लाह जावेद भाई का देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह एड़ा खाली है व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। और मिस्टर وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ठीक है ना أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. इसमें लगा दीजिए. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. लगा दीजिए कोई बात नहीं मगर पिन नहीं डालना. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بينك وبيني فبعد المشرقين فبئس القرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام صدر محترم فضیلت الشیخ عبد الرحمن वीडियो करेंगे فیضی حفظہ اللہ وتولہ. قابل محترم ناظم جلسہ فضیلت الشیخ میرے مخلص دوست جمیل اختر شفیق تیمی حفظہ اللہ وتولہ. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی معزز علماء کرام، ہاتھ کاٹی، کمل گھاٹی، ہرنپور اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام کا پہلا مقرر کے حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جس مقصد کے تحت اس پروگرام کو رچایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرے اور اس پروگرام سے جو بھی بات ہو میرے ذریعے سے یا میرے بعد جتنے بھی مقررین حضرات ہو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں کہنے کی اور ساتھ ساتھ میں ہم جميع مسلمانوں کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت سوچنے کے بعد کہ کس موضوع کے اوپر آپ کے سامنے خطاب کروں. ابھی میں مغرب بعد ہمارے ایک دوست اشفاق صاحب ان کے ذریعے ان کے ساتھ میں ادھر جب گیا
تو میری نظر یہاں کے نوجوانوں کے اوپر پڑی. میں نے دیکھا کہ جلسے میں جو ماحول ہونا چاہیے وہ ماحول نہیں ہے، بلکہ لڑکا لڑکی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور لڑکیاں سج دھج کر کے آ رہی ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جلسے جیسی جگہوں میں اگر آدمی اپنا ایمان نہ بچا پائے تو پھر بازار میں کیا ایمان بچائے گا. پھر میں نے سوچا ہمارے پاس دنیا کی سب سے پوتر اور سب سے بہترین کتاب قرآن کی شکل میں موجود ہے. سب سے بہترین کتاب، جس کتاب کے ایک ایک حرف میں پڑھنے میں بھی ثواب ہے، اور ایک ایک حرف کو اگر انکار کر دیا جائے تو وہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے. ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، ان کے فرمان حدیثوں کی شکل میں موجود. اس کے باوجود یہ قوم گناہوں پہ ڈوبی ہوئی. کارن کیا آج ہم سے اور آپ سے اتنے گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی یہ جلسے تو اسٹارٹ ہوئے ہی ہیں، ابھی پورا مارچ آپ کے جھارکھنڈ میں لگ بھگ ہر دن کہیں نہ کہیں جلسہ ہے. اتنے گناہ، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ گناہ کیا ہے؟ ایک صحابی رسول نبی اکرم کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد نبی اکرم سے سوال کرتے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے عن البر والاسم، گناہ اور نیکی کے بارے میں صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شارٹ کٹ اور 2 لفظوں میں آپ نے جواب دیا. فرمایا نیکی اگر تم جاننا چاہتے ہو، البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کو نیکی کہا جاتا ہے. اچھے اخلاق ما حاک فی صدرک وکریت ان یطلع الناس علیہ. پھر فرمایا اگر تم گناہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو تمہارے دل میں کسی کام کے کرنے کی وجہ سے اگر کھٹک پیدا ہو، کوئی غلط کام کر رہے ہو، دل دھک دھک کرنے لگے، کھٹک پیدا ہو. کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل میں کھٹک ہونے لگے، ہے نا. کوئی غلط کام کرتا ہے، جلسے میں دیکھیے کوئی آ تو نہیں رہا ہے، رضاکار وغیرہ دیکھیے تو ڈنڈے برسیں گے بھی، ہے نا. وَكَرِيتَ أَن يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور لوگوں کو اگر یہ بات پتا چل جائے، لوگوں کو اگر میری حرکت معلوم ہو جائے تو لوگوں کے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں گا. اس کو کہتے ہیں گناہ. گناہ کر رہے ہیں تو کھٹک معلوم ہے، اور اگر وہ گناہ لوگوں کو معلوم چل جائے تو لوگوں کے سامنے اس کی عزت کی واٹ لگ جائے گی. یہ سمجھ لیجیے آپ شارٹ کٹ میں، یہ ہے گناہ. پتہ یہ چلا گناہ اس کام کو کرتے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جو لوگوں کے سامنے کرنے سے وہ شرماتا ہو. زنا سب کے سامنے تھوڑی کرتا ہے، شراب سب کے سامنے تھوڑی پیتا ہے، جوا سب کے سامنے تھوڑی کھیلتا ہے، موبائل کا استعمال غلط جگہوں پہ ہو رہا ہے، بند کمرے میں ہو رہا ہے، اور سب کے سامنے تو بڑا اچھا بنا بیٹھا. دل کے اندر کھٹک پیدا ہو، آپ سمجھ جائیے وہ گناہ ہے. ہاں، کسی کا موبائل چورا رہے ہیں تو آپ کے دل میں دھک دھک، ارے دیکھ لیا تو، چوری کر رہے ہیں تو، غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو رہا، تو آپ سمجھ جائیے یہی گناہ ہے. اور لوگوں کو معلوم ہو جائے
تو آپ کی عزت چلی جائے گی، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ گناہ ہے۔ آپ نے گناہ کو سمجھ لیا، اب آگے بڑھیے۔ گناہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اب اس کو دیکھیے، آئیے حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یعظم اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا پاپ کون سا اللہ کے رسول؟ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ گناہ تو اللہ کی نظر میں گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے ایسے موقع پہ سب سے بڑا گناہ کی ڈیفینیشن اور تعریف میں آپ نے یہ فرمایا تھا انت جعل للہ وهو خلقک، یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مان لو، کسی کو تم ساجی سمجھ لو، کسی کو تم پارٹنر سمجھ لو، کسی کو تم عزت ذلت دینے والا سمجھ لو، یعنی اللہ کے برابر تم کسی کو مان لو، جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، عزت تمہیں اللہ نے دی ہے، وہی تمہاری زندگی کا مالک ہے، اور اس اللہ کے برابر اگر کسی کو تم سمجھ لو تو میرے بھائیو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ یہی ہے، سب سے بڑا پاپ یہی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاپ سے بچنے کے لیے، اس گناہ سے بچنے کے لیے، اس جرم سے بچنے کے لیے محمد رسول اللہ نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا تھا، اور آپ نے نصیحت کی تھی کہ معاذ بن جبل تم یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجے جا رہے ہو، اے معاذ بن جبل سنو، تم کو کچھ بھی ہو جائے، تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، تمہیں جلا بھی دیا جائے، اے معاذ بن جبل سب کچھ کر لینا لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ نہ کرنا، سب کچھ کرنا لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ ان کو قتلتا او حرقتا، اگر تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے، قتل کرا لینا، جلا لینا، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک مت کرنا۔ پتہ یہ چلا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے سمائیون اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ امام کائنات فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو تم قتل کر دو، رحم مادر ہی میں مار دو، بچے دانی کو ختم کروا دو، اس ڈر کی وجہ سے کہ مجھے کھلانا پڑے گا، مجھے پلانا پڑے گا، مجھے پرورش کرنی ہوگی، مجھے کپڑا لتا دینا پڑے گا، اس ڈر کی وجہ سے تم اپنے بچے کو قتل کر دو۔ فرمایا امام کائنات نے کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم اللہ کے ان بندوں کو، یعنی تیری زندگی میں جو بچے ہیں اس کو تم کھلانے پلانے کے ڈر کی وجہ سے قتل کر دو، یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج تک یہی کچھ ہو رہا ہے، شادی کرنے کے بعد ہم ابھی بچہ نہیں لیں گے، لگتا ہے کہ اس کی فیکٹری کی چیز ہے، یہ جب چاہے گا تب بچہ لے لے گا، ایسا تھوڑی ہے، ابھی بچہ نہیں لیں گے بعد میں لیں گے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کئی کیس اس طریقے سے ہمارے پاس ایسی باتیں بھی آئی ہوئی ہے کہ مولانا ایسا ہوا، اس کے بعد ہم نے سوچا چلو 4-5 سال ہو گیا اب بچہ لے لیتے ہیں، اب بچہ کے لیے وہ ترس رہا ہے، بچہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد کی شکل میں، جس کو ہم اور آپ رحم مادر میں مار رہے ہیں، رحم مادر میں۔ یہ اللہ کی نظر میں دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ آج ہمارے یہاں گناہ نہیں کیے، یہ تو گناہ ہو گئے، اب اسی طریقے سے اور بہت سارے گناہ ہیں۔ نماز کو ترک کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جتنا بڑا گناہ ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر نماز کے بعد، اللہ کے رسول روزانہ یہی پوچھا کرتے تھے نماز کے بعد، فجر نماز کے بعد، کہ کسی نے کیا کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے اگر دیکھا ہوتا تو بولتے تھا ہاں ہم نے دیکھا، ہم نے دیکھا۔ اللہ کے رسول اس کی تعبیر بتا دیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے، نہیں ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ فرمایا اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ مجھے فرشتے نے اٹھا کر کے ایک جگہ لے گیا اور جب فرشتے وہاں لے کر کے گئے اور میں جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کھڑا ہے اور کھڑے آدمی کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے اور اسی پتھر سے اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر کے اوپر وار کرتا ہے مارتا ہے یہاں تک کہ اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے اور وہ پتھر دور چلا جاتا ہے. اچھا اور جب وہ پتھر لانے کے لیے جیسے جاتا ہے اور لے کر کے آتا پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ سزا کس کو دی جا رہی تھی؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول ہمیں معلوم نہیں ہے. آپ نے فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ جو فرض نماز ترک کرتا ہے اپنے بستروں میں سو کر کے گزارتا ہے اپنے موبائل کے چکر میں لگ کر کے نماز کو ترک کر دیتا ہے اپنی تجارت میں لگ کر کے دکان میں لگ کر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے فرض نماز چھوڑ کر کے سوتے رہتا آرام کرتے رہتا ہے. فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فرض نماز چھوڑنے والے کو یہ سزا دی جا رہی ہے. آپ سمجھ رہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو اتنے سارے گناہ ہماری زندگی میں کیوں ہو رہے بھائی؟ آج دیکھیے مسجدیں ہماری ویران آباد نہیں ہے. چند بزرگ نظر آئیں گے ہماری مسجدیں ویران نظر آ رہی. کارن کیا ہے اتنے گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا میرے بھائیوں ذرا اس پہلو کی طرف نظر دوڑائیے کہ یہ گناہ ہو کیوں رہا ہے. ہم مسلمان گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بھیجا گیا تھا گناہوں سے روکنے کے لیے کنتم تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہیں اسی وجہ سے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے تمہیں نکالا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. آج بھلائی کا حکم نہیں دے رہا ہے برائیوں سے روک نہیں رہا بلکہ برائی کر رہا اور برائی کا حکم دے رہا ہے. آج دیکھ رہے ہیں نا گنگا الٹی بہ رہی ہے خود غلط کام کر رہا اور دوسرے کو بھی اپنے طرف بلا رہا ہے اپنے پاس بلا کر کے خود غلط کام کروا رہا ہے. میرے بھائیوں آپ نے کبھی سوچا یہ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح سائر الجسد. جب انسان کے شریر میں انسان کے باڈی میں انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا شریر ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا ٹکڑا پورا باڈی پورا جسم پورا شریر خراب ہو جاتا ہے. اگر وہ خراب تو سب کچھ خراب ہے. وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ دل ہے. آج دل ہی اپنے پاس نہیں ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اپنا دل دے دیا ہوا. ہاں آج دیکھتے نا نیو سال کے موقع پہ دل بنا کر کے ہیپی نیو ایئر لکھتے ہیں. ابھی ویلنٹائن 14 فروری کا وہ دن گزرا دل بنا کر کے بھیج رہا ہے. دل کے اوپر کنٹرول نہیں دل دوسرے کو دے رہا ہے. دل کے اوپر کوئی اور قابض ہے کسی اور کا قبضہ کیا ہوا ہے. وہ اٹھائے تو اٹھے وہ جگائے تو جگے وہ بلائے تو جائے وہ سلائے تو سوئے وہ ایس ایم ایس کرے تو ریپلائی کرے. میرے بھائیو آج ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں نہیں. کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ نے فرمایا تھا ان اللہ اذا خفیۃ نکتت فی قلب نقطۃ من سودا. جب کوئی بندہ یا کوئی بندی اگر غلط کام کرتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے کوئی پاپ کرتا ہے تو پاپ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. پاپ کیا تو کالا دھبا لگ گیا پاپ کیا غلط کام کیا تو ایک کالا دھبا لگ گیا. اگر معافی مانگ لی تو کالا دھبا نکل گیا اور معافی نہ مانگی تو پاپ چڑھتا گیا اور اتنا پاپ چڑھ گیا کہ اس کا پورا دل کالا ہو گیا. اب قرآن کی آیتیں اس کو ذرہ برابر
اثر نہیں کرتی ہے۔ قرآن کی آیتیں سنتا تو ضرور ہے، لیکن میرے بھائی کو جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، جلسے پہ جلسے کرتے جاؤ، تقریر پہ تقریر کرتے جاؤ۔ مولوی صاحب ہم تو صرف انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہم نمبر دینے کے لیے آتے ہیں کہ کون سے مولوی نے اور کون سے خطیب نے اچھی تقریر کی ہے، ہم تو نمبر دینے کے لیے آتے ہیں۔ ہم تو سدھر نہیں سکتے ہیں، بس زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں مل سکتی ہے۔ ہم تو اس دنیا کے اندر انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم انجوائے کریں گے۔ میرے بھائی کو ذرا سوچئے، گناہ کرنے کے بعد اگر گناہ پہ گناہ کر رہے ہو تو پورا دل کالا، اور اسی کو قرآن نے اس انداز پہ نوٹ کیا ہے، اور اس انداز سے قرآن کہتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ گناہ پہ گناہ کرنے کی وجہ سے، شراب اور جوا اور زنا کرنے کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، یہ گناہ پہ گناہ کرنے کی وجہ سے ان کی دل میں زنگ لگ گیا ہے۔ اب قرآن کی آیتیں اثر نہیں کر رہی ہیں، اب محمد الرسول اللہ کا فرمان اس کو بدل نہیں رہا ہے، اب دنیا کی چیزیں اس کو اچھی لگنے لگی ہے، دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی یہ رونق اسے اچھی لگ رہی ہے۔ اب قرآن کی آیتیں اسے سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے، اس سے ایک آیت پڑھنے کو بولو میرے بھائیوں، ایک آیت پڑھ کے سنا نہیں سکتا، دعا پر پوچھو تو دعا بتا نہیں سکتا، وہ جنازے کی دعا ہو یا مجلس کی دعا ہو یا گھر میں داخل ہونے کی دعا ہو یا گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہو یا سواری میں چڑھنے کی دعا ہو، اسے ایک بھی دعا معلوم نہیں ہے۔ پوچھو کیوں دعا یاد نہیں ہے، جواب دیتا ہوں مولوی صاحب دعا یاد کرتا یاد ہی نہیں ہوتا، اور گانا پوچھ لو تو ایسا لگتا ہے اسی نے گانا لکھا ہے، اسی نے گانا، صرف سانگ میوزک سن لے تو بتا دے یہ گانا ہے، اور اس کا گائیکار یہ ہے، لکھنے والا یہ ہے، اس فلم کا گانا ہے، اس ہیروئن اور اس ہیرو نے گایا ہے، اتنا یاد ہے۔ غور کریے میرے بھائیوں، یہی سبق یاد کیوں نہیں ہوتا ہے، دین کا علم کیوں نہیں مل پا رہا ہے میرے بھائیوں؟ ذرا سوچئے، امام شافعی نے کبھی اپنے استاد محترم وکی بن جراح سے کبھی پوچھا تھا، وکی بن جراح سے سوال کیا تھا، آئی میرے استاد محترم ذرا یہ بتائیے، جب میں قرآن یاد کرتا ہوں تو مجھے قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہوتی ہے، جب میں حدیث یاد کرتا ہوں تو آئی میرے استاد محترم حدیث یاد نہیں ہو پاتی ہے، ذرا بتائیے ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے؟ آئی میرے استاد محترم بتائیے، میں جب یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ امام شافعی کے استاد وکی بن جراح نے جواب دیا تھا، وکی بن جراح نے کہا تھا، آئی امام شافعی، آئی شافعی میرے شاگرد، تم گناہ کو ترک کر دو، تم پاپ کو چھوڑ دو، تم جرائم کرنا چھوڑ دو، تم نیک بن جاؤ، تم دیندار بن جاؤ، تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا علم نوازے گا، تمہیں قرآن یاد کرائے گا، تمہیں محمد الرسول اللہ کا فرمان یاد کرائے گا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو توبہ کرا لو کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ امام شافعی نے اسی کو اس انداز میں پرویا ہے عربی اشعار میں، شکوت الی وکیء سوء حفظی، شکوت الی وکیء سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم سے جب سوال کیا، اے امام شافعی، اے میرے استاد یہ بتائیے کہ میں قرآن یاد کرتا ہوں تو یاد نہیں ہوتا، محمد الرسول اللہ کی حدیثیں یاد کرتا ہوں تو یاد نہیں ہوتا، اے مدارس میں پڑھنے والوں لڑکوں اور مدارس میں پڑھنے والی لڑکیوں سنو، اگر تمہیں قرآن یاد نہیں ہوتا، محمد الرسول اللہ کی حدیثیں یاد نہیں ہوتی ہے، تمہاری زندگی میں دعا یاد نہیں ہو پا رہی ہے، اے کمل ہاتھ کاٹی ہیرن پور اور پاکوڑ کے مسلمانوں سنو، امام شافعی نے جو اپنے استاد سے پوچھا تھا اور استاد محترم نے جو جواب دیا تھا، بڑا زبردست جواب تھا کہ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو
کو بچا لو کیونکہ وَعَرْفَ رَشَدَنِي لَا تَرْكِ الْمَعَاصِي اے شافعی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نور ہے نور روشنی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اپنا علم گنہگار لوگوں کو نہیں دیتا گنہگار لوگوں کو عطا نہیں کرتا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو آج صبح سے لے کر کے شام تک گناہ ہی گناہ اور تقریر پوری سن لینے کے بعد صبح میں پوچھو ارے مولانا ابوالکلام نے کس ٹاپک کے اوپر تقریر کی پتہ نہیں ہمارے شیخ الحدیث عبد الرحمن فیضی نے کس موضوع کے اوپر تقریر کی پتہ نہیں ہم تو تقریر کے اوپر کم دھیان دے رہے تھے ہماری نظر کہیں اور تھی میرے بھائیوں ذرا سوچ سکتے ہو سمجھ سکتے ہیں آج ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں چلا گیا کہاں سے کہاں چلا گیا گناہ تو ہو رہے ہیں لیکن احساس تک نہیں کیوں گناہ ہو رہے ہیں اس گناہ کے اوپر تالا کب لگے گا یہ بے حیائی ہمارے سماج کے اوپر جو پھیلتی نظر آ رہی ہے یہ جلسوں کے اندر یہ جس طریقے سے بازار لگتے ہیں یہ کب بند ہوں گے اور جلسوں میں جس طریقے سے ہماری لڑکیاں ہیروئن بن کے آتی ہے یہ لڑکیاں اپنے آپ کو پردے میں حجاب میں ڈھال کر کے کب آئیں گی یہ نوجوان لڑکے کب مسلمان بن کر کے آئیں گے میرے بھائیوں یہ کب ہوگا ذرا سوچو محمد رسول اللہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے شرم کرنی چاہیے جس طریقے سے اللہ سے شرمانا چاہیے ویسے شرم کرو ویسے حیا کرو تب تم گناہوں سے بچ سکتے اللہ سے کچھ بھی شرم نہیں ہے آج تو لوگوں سے شرماتا ہے استحیوا من اللہ حق الحیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اللہ سے حیا کرنی چاہیے اللہ سے شرمانا چاہیے ویسے تم اللہ سے شرم کرو آج ہے نا آج باپ سے شرم ہے بھائی سے باپ جان جائے گا تو اس کے سامنے نظر کیسے ملاؤں گا ماں جان جائے گی اچھا تم نے جلسہ میں یہ کیا گھر کیسے جاؤں گا سماج کے لوگ جان جائیں گے تو میری عزت چلی جائے گی میں لوگوں کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں یہ احساس پیدا ہوگا تو میرے بھائیو اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکتا ہے یہی احساس اس نوجوان لڑکی کو بھی تھا یہی احساس جس کے چچیرے بھائی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے چچیری بہن سے کہا تھا تمہیں ضرورت 100 دینار کی ہے میں تمہیں 100 دینار دینے کو تیار لیکن او میری چچیری بہن میرے ساتھ تمہیں رات بھر انجوائے کرنا ہوگا میرے ساتھ تمہیں غلط کام کرنا پڑے گا میرے ساتھ تمہیں سونا پڑے گا لڑکی مجبور تھی کیا کرتی تھی جواب دیتی چلو کوئی بات نہیں مجھے 100 دینار چاہیے لو تمہاری بات تمہاری فریاد اور تمہاری شرط مجھے منظور ہے لڑکی نے تو ہاں کر دیا پیسہ دینار و درہم تو اسے مل گیا جب لڑکی اس کے پاس پہنچتی ہے بخاری کے الفاظ ہے جب لڑکی اس کے پاس پہنچتی ہے وہ نوجوان لڑکا اس کا چچیرا بھائی بڑی دنوں سے محبت کرتا تھا اپنی چچیری بہن سے بڑی دنوں سے محبت کرتا تھا اپنی چچیری بہن سے بڑی خوبصورت اور بڑی سندر اور بڑی حسین و جمیل تھی اس لڑکی کو پانے کے لیے اس نے بہت کوشش کی آج موقع تھا چلو انجوائے کرتے ہیں مستی کرتے ہیں جب لڑکی سامنے آئی اور کپڑا اتار کر کے جیسے اس لڑکے کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے سوئی لڑکا کو دیکھ کر کے تھر تھر کانپنے لگی گھبرا گئی لڑکا کہتا ہے او میری چچیری بہن او میری محبوبہ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو تم اتنا شرما کیوں رہی ہو یہ تو انجوائے کا ٹائم ہے یہ تو مستی کا ٹائم ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم بھی جوان میں بھی جوان آؤ انجوائے کر لیتے ہیں لڑکی چیخ کر کے کہتی ہے اتق اللہ ولا تفتح الخاتم اے نوجوان اللہ سے ڈر اللہ کا خوف کر اے نوجوان یہ چند منٹ انجوائے چند منٹ کی لذت حاصل کرنے کے لیے میرا مہر کھول مت مجھے میرے ساتھ زنا نہ کر میرے ساتھ غلط کام نہ کر احساس دیکھیے اس لڑکی کو اس وقت بھی احساس
وہ جانتی تھی اگر میں نے یہ غلط کام کر دیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی۔ میرے بھائی کو لڑکے نے جب یہ جملہ سنا فوراً ہٹ گیا، چھوڑ دیا اس غلط کام کو، کیونکہ اس کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ چند سیکنڈ اور چند منٹ کا انجوائے کل قیامت کے دن مجھے بہت بڑا نقصان چکانا پڑے گا۔ اس نے توبہ کیا میرے بھائیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ غور کیجیے، گناہ کرنے کے بعد احساس ہونا چاہیے۔ احساس ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر احساس ہی نہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر گناہ کر کے اگر گناہوں کا احساس نہ ہو تو میرے بھائیو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مردہ ہو چکا ہے، اب وہ مر چکا ہے، اس کی باڈی بچی ہوئی بس شریر ہے، جسم کے اندر روح نہیں ہے، اب اس کو مردہ گھوشت کر دینا چاہیے۔ ایسا آدمی مردہ ہے جو گناہ کے گناہ کر رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، رحمان کا ذکر نہیں کرتا، اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، جس اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، جس اللہ نے تمہیں ساری نعمتوں سے نوازا، اگر اس اللہ کو یاد نہ کرو گے، آئی کمل کھاتے اور ہاتھ کاٹے اور ہرن پور کے لوگوں یہ تم سمجھ رہے یہ تو مدرسوں کے بچوں کا کام ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے نماز پڑھنا، یہ تو حاجیوں کا کام ہے نماز پڑھنا، ہمارے لیے تو انجوائے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا نہیں، او میرے بندو جو اللہ کا نام نہیں لیتا، جو میرا نام نہیں لیتا ہے اور انجوائے کرتا، مستی کرتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا فرینڈ بن جاتا ہے، اور اس کا دوست اس کو غلط کام کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اب اسے زنا اچھی لگنے لگتی ہے، اس کو شراب اچھی لگنے لگتی ہے، اس کو جوا بڑا پیارا لگنے لگتا ہے، اس کو غلط کام بڑا اچھا لگنے لگتا ہے، اس کو خوبصورت بنا کر کے وہ شیطان پیش کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ شیطان بھاگ جائے گا۔ انسان کہے کہاں جا رہے ہو؟ بولے بس بہت ہو گیا، اب پچھم اور پورب کی جو دوری ہے اتنا دور وہ بھاگ جائے گا، تب انسان چیخ کر کے کہے گا فبئس القرین، تو میرا بڑا ہی برا دوست، آج مرنے کے وقت آج ہی تم کو ساتھ دینا چاہیے تھا اور آج ہی تم بھاگ رہے ہو۔ میرے بھائی کو ذرا تصور کیجئے، آج ہم نے زنا کو، شراب کو، جوا کو، غلط کام کو ہم نے بڑا اچھا سمجھا ہے۔ میرے بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ ایک ذمہ دار مسلمان ہیں، آپ کو ایک آئیڈیل مسلمان ہونا چاہیے تھا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے تھا، اپنے فیملی، اپنے سماج کے لوگوں کو بچانا چاہیے تھا، لیکن میرے بھائیوں آج بچا رہا ہے، آج خود سی بیڑی، سگریٹ اور گٹکا، تمباکو سب کچھ کھا رہا ہے، اور اپنے بیٹے کو پیسہ دیتا ہے، دے کھینے لے کر کیا ہوتا؟ ہاں مولوی صاحب کو 10 روپے پکڑا دیا، جا گٹکا لے کر کیا۔ میرے بھائی ذرا تصور کیجئے، جس قوم کے عالم ایسے ہو، جس قوم کے رہبر و رہنما ایسے ہو، اس قوم کے اندر اچھائی کہاں سے ہو، اس قوم کے اندر دینداری کہاں سے آئے، اس قوم کے اندر اچھائی کہاں سے پیدا ہو۔ ذرا دیکھو عبداللہ ابن مبارک کو دیکھو، جس کو اس کے مالک نے باغیچے کا خادم بنا کر کے رکھا، مبارک کو بھائی مبارک میرے باغیچے کے دیکھ ریکھ کرنا۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، عبداللہ ابن مبارک۔ میرے بھائیو عبداللہ کے والد مبارک ایک باغیچے کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے۔ بہت دن کے بعد اس کا مالک آیا اور کہا کہ مجھے میٹھے میٹھے پھل کھلاؤ، تو میٹھے میٹھے پھل مالک کو پھل پیش کیا گیا مبارک کے ذریعے سے، مبارک نے لا کر کے دیا، پھل کھایا، کھٹا نکل گیا، دوسرا کھایا پھر کھٹا، تیسرا کھایا پھر کھٹا۔ ارے تم اتنے دنوں سے میرے باغیچے میں ہو، تم کو پتہ نہیں ہے کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کون سے درخت کا پھل کھٹا ہے؟ نہیں معلوم ہے حضرت، نہیں معلوم ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ کیوں نہیں معلوم؟ 6 7 8 10
महीने से मेरे बागीचे में काम कर रहे, तुम्हें मालूम नहीं है? तुमने खाया नहीं मेरा फल। कहा कि मालिक कैसे मैं खाऊंगा, आपने मुझे खाने की तो इजाजत नहीं दी। ऐ मालिक आपने मुझे खाने की इजाजत नहीं दी है, आपने मुझे बागीचे के देख रेख के लिए आपने मुझे रखा है। ऐ मालिक मैं खाऊं तो कैसे खाऊं? बागीचे का मालिक कहता है अगर खा लेता तो क्या हो जाता? कहा कि ऐ मालिक मुझे मालूम है अगर मैं खा लेता तो तुझे पता न चलता, लेकिन ऐ मालिक तेरा भी जो मालिक है सो मालिक को तो पता चल जाता। कल क़यामत के दिन मैं अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। इस वजह से, इस डर से और इस खौफ से मैंने फल नहीं खाया कि मुझे इजाजत इस बात की नहीं है। मेरे भाइयों अल्लाह से इतना ज्यादा वो शर्माते थे, अल्लाह से इतना ज्यादा हया करते थे और इस तरीके से गुनाहों से अपने आप को बचाते थे। मालिक ने जब देखा इतना दीनदार गुलाम है, फौरन उसने अपनी एक बात रखी, ऐ मेरे खादिम, मेरे गुलाम, ऐ मेरे नौकर जरा ये बता, मेरे पास बेटी है और बहुत खूबसूरत मेरे पास लड़की है, बताओ मैं उसकी शादी किससे करूं? लड़के को जो मालूम था फौरन कह दिया अगर आपको शादी करनी है तो दीनदार लड़के से कीजिए, दीनदार लड़के से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दीनदार लड़की को सेलेक्ट करो, तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। मालिक कहता है कि मेरी जिंदगी में तुमसे बढ़ करके मैंने कोई ऐसा लड़का नहीं पाया जो तुमसे ज्यादा दीनदार हो। मैं तुम्हें अपना दामाद बनाता हूँ। उसी वक्त उसको घर में लेकर के गया मेरे भाइयों और अपनी बेटी से निकाह करवाया और उन दोनों मियाँ बीवी के बदन से, मियाँ बीवी के मिलान से जो बच्चा पैदा हुआ वो अब्दुल्लाह और इतना बड़ा मुहद्दिस बनकर के दुनिया के अंदर आया। आज उसे मुहद्दिस के नाम से दुनिया जानती है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, ये गुनाहों से बचा जाते थे बंद कमरों के अंदर, अकेले में। आज तो हम अकेले में भी नहीं डरते हैं, लोगों के बीच में क्या डरेंगे मेरे भाइयों? अकेले में भी डर नहीं है, लोगों के बीच में भी डर नहीं है, खौफ नहीं है। आज गुनाह भी कर रहे हो, गुनाहों का प्रचार चाह। तसव्वुर कीजिए जरा, आज दिलों के अंदर पूरा का पूरा दिल हमारा जंग लग गया। नमाज नहीं कोई टेंशन नहीं, रोजा नहीं कोई टेंशन नहीं, हरामखोरी कोई टेंशन नहीं, सब कुछ हो रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हया के ऊपर इतनी तकरीरें, फिर भी वही डिस्को बुर्का, फिर भी वही डिजिटल बुर्का, फिर भी वही सेक्सी बुर्का। मेरे भाइयों आज हद तुमने पार कर दी है। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस हमें याद आती है जब अल्लाह के रसूल ने कभी फरमाया था और रास्ते के बीच में मत चलना, रास्ते के किनारे चलने की कोशिश करो। मेरे भाइयों लड़कियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की इन जुमलों को सुना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात के ऊपर अमल किया करते थे। पहली की लड़कियां मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत किया करती थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों से भी मोहब्बत किया करती थी। लड़कियों ने जब ये फरमान सुना, लड़कियां रास्ते के किनारे इतना ज्यादा सट करके और अब दीवारों से इतना सट करके चलने लगी कि कपड़े फटने लगे। आजकल रास्ते के किनारे में लड़कियां चलती है, आप बीच में चलिए, आपको धक्का मार के किनारे कर देंगे, बीच में चलिएगा। ये है इस कौम की लड़कियां मेरे भाइयों, जिसको देख के शर्माई हो, हद हो गई। गुनाहों के असरात है, ये मालूम है ये गुनाह जो हो रहे हैं बहुत ज्यादा गुनाह करने की वजह से आज हमारा दिल मुर्दा हुआ है। आज हम बेहिस हो चुके हैं। आज कुरान की आयतें और मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान हमारी जिंदगी को बदल रही है। इबादत नहीं है। कभी अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमाता मेरे बंदे तफर्रग लिइबादती, ऐ मेरे बंदे मेरे लिए वक्त निकाल इबादत करने के लिए, नमाज के लिए, रोजा के लिए, कुरान के तिलावत के लिए। ऐ मेरे बंदे अमल कल्बक गिरन व अमल यतई कर रिज़्क़न, ऐ मेरे बंदे मेरी इबादत कर ले, पूजा कर ले, भक्ति कर ले। आजान सुन तो घर को छोड़, आजान सुन तो अपने बीवी को छोड़, अपने बच्चे को छोड़, आप मस्जिद की तरफ। कामयाबी यहाँ है, यहाँ पे तुम्हें कामयाबी मिलेगी। ऐ मेरे बंदे अपने बीवी को छोड़ और नमाज के लिए निकल जा। हम नकल बका गिरन, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें मालदार बना देंगे।
जिस पैसे के पीछे तुम भाग रहे हो, जमीन में तुम्हें रोजियां तो मिलेंगी, लेकिन अल्लाह ताला आसमान से रोजी तुम्हें बरसाएगा। तुम्हें आसमान से अल्लाह ताला रोजी देगा। ऐ मेरे बंदे मेरी इबादत कर ले, मेरी भक्ति कर ले, मेरी इबादत कर ले। ऐ मेरे बंदो, अमला क़ल्बक ज़ैरन, हम तुम्हें मालदार बना देंगे। अमला यदैक रिज़्क़न, हम तुम्हें रोजी रोटी वाला बना देंगे। शर्त यह है कि मेरी इबादत कर। आज मुसलमान कौम जरा देखिए, हर मामले में पीछे, सिर्फ बुराई में आगे। पढ़ाई में मैट्रिक तक तो ठीक ठाक पढ़ लेता है, इंटर में जाने के बाद लगता शाहरुख खान बन गया। अब लड़की को बस अपने अंडर करने में चक्कर में लग जाता है। पढ़ाई कहाँ? हाँ, कहाँ है हमारे बड़े बड़े डॉक्टर? इस कौन कहाँ डॉक्टर है? बड़े बड़े इंजीनियर बड़े बड़े कहाँ है? प्रोफेसर कहाँ है? एसपी IPS कहाँ आपको? मेरे भाइयों, इस कौम ने इतनी ज्यादा और इस कौम के नौजवानों ने इतना गुनाह कर लिया है कि मेरे भाइयों की कौम आगे बढ़ नहीं रही है, कौम तरक्की नहीं कर पा रही है। अमला क़ल्बक ज़ैरन व अमला यदैक रिज़्क़न, ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें रोजी रोटी वाला बना देंगे। फिर फरमाया, मेरे बंदो, अगर तुमने मेरी इबादत ना की तो सुन, अमला क़ल्बक फ़क़रन, हम तुम्हें फकीर बना देंगे। गुनाहों का असर देखिए। अगर नमाज नहीं, रोजा नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, सिर्फ तकरीरें सुन लो और कोई अमल न करो। सहाबा कराम जब कोई तकरीर सुना करते थे, जब कोई हदीस सुन लिया करते थे, फौरन अमल कर लिया करते थे। जरा देखो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबे के दरमियान फरमा रहे थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा बंदा है, अल्लाह के नजर में बड़ा प्यारा है। अगर अब्दुल्लाह इब्न उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ ले तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे, और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। मेरे भाइयों, किसी सहाबी ने अल्लाह के रसूल का ये जुमला हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के कानों में पहुंचा दिया। ऐ अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरा नाम ले रहे थे और कह रहे थे, काश कि अब्दुल्लाह अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ ले तो अल्लाह की नजर में और प्यारे हो जाएंगे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में भी प्यारे हो जाएंगे। फकान बाबू ला यनाम मिनल लैली इल्ला कलीला। उस दिन के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कभी भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह से कोई जुमला सुन लिया करते थे, कोई हदीस सुन लिया करते थे, तो मेरे भाइयों रसूल से इतनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे कि उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने अपनी जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। जरा गौर करो, इसी तरीके से एक सहाबी का नाम आता है खुरैम अल-असदी। खुरैम अल-असदी से भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ऐ खुरैम अल-असदी, तुम बहुत अच्छे हो, काश के तुम अपना कपड़ा के टखने के ऊपर कर लो, और काश के तुम अपना बाल काट लो, ये तुम्हारे बाल बड़े बड़े हैं। सिर्फ इतना फरमाया, तुम बहुत अच्छे हो, अगर ये दो काम कर दो तो अल्लाह की नजर में और अच्छे हो जाओगे। लौला तुम जो मती है वही सालू जारी, अगर तुम बाल काट लो और अपने कपड़े टखने के ऊपर कर दो। इतना कहा था, सुनना था उस सहाबी को, फौरन नेची उठाई और अपने कपड़े को काट दिया और अपने बालों को छोटा छोटा कर दिया। इतनी तकरीरें सुन लेने के बाद कितने नौजवान लड़के हैं जो सुपर कट कटवाते हैं बाल? कितने नौजवान है, ऐसा लगता है कोई कौवा उसके सर के ऊपर चमच मार के भाग दिया, दिखता ही नहीं मुसलमान है। शक्लो सूरत मेरे भाइयों, रसूल अकरम ने फरमाया था, एक जमाना ऐसा आएगा कि चेहरा सुअर और बंदर की तरह हो, सुअर और बंदर की तरह। इज़ा ज़हरतिल मासिफल कैनात, जब नाच गाने के आलात बढ़ जाएंगे और जब शराब आम हो जाएगी, उस वक्त चेहरा बंदर और सुअर की तरह लोगों का। देखिए चेहरे के अंदर रौनक नहीं है, चेहरे के अंदर रौनक नहीं है
میرے بھائیوں ذرا سوچئے محمد رسول اللہ کے صحابی وہ تھے جب سن لیا کرتے تھے فوراً عمل کر لیا کرتے تھے. آج گناہوں نے اتنا اثر ڈالا ہے کہ آج میرے بھائیوں ہم تقریریں بھی سنتے ہیں, قرآن کی آیتیں بھی سنتے ہیں, لیکن ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی وجہ سے کہا کرتے تھے ان المؤمن یرا ذنوبہ کذباب البر ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل. ایک مومن کی پہچان یہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو میرے بھائیوں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے, وہ رونے لگتا ہے, گڑگڑانے لگتا ہے کہ اللہ میں نے غلطی کر لی, اللہ مجھے معاف کر دے. اور اس کو ایسا لگتا ہے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ اب گر جائے گا اور وہ آدمی چکنا چور ہو جائے گا, مر جائے گا. اس کو اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ میرے پتہ نہیں موت کب واقع ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے. مومن جو واقعی مومن ہوتا بندہ یا بندی جب گناہ ہوتا تو فوراً گھبرا جاتا ہے, اب کیا ہوا, فوراً معافی مانگتا ہے. آپ نے غامدیہ قبیلے کی اس عورت کا بھی واقعہ آپ نے سنا تھا اور سنا ہوگا کہ اس نے زنا کیا تو اس کو احساس ہوا, فوراً اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے گناہ سے پاک کر, غلطی میں نے کی ہے, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. بڑا لمبا واقعہ, اللہ کے رسول نے اس کو سزا دی اور زمین کے اوپر گاڑ کر کے پتھروں سے مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا گیا. میرے بھائیو اس کو احساس تھا کہ اگر میں نے دنیا کے اندر اس کی سزا نہ پائی تو آخرت میں جہنم کہ اس عذاب کو اس آگ کو کیسے برداشت میں کروں گی, یہ مجھے اس بات کا خوف تھا. وہ جانتی تھی کہ میں نے غلطی کی ہے. ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل. جب ایک مومن غلطی کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ نہ جانے کب گر جائے اور وہ چکنا چور ہو جائے. لیکن جو فاجر ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے, گنہگار ہوتا ہے, جو مجرم ہوتا ہے, جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے, وہ گناہ کرتا تو اس کو ایسا لگتا ہے اس کے ناک میں ایک مچھر, ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور ایسے بھگا رہا, بس ہو گیا. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ. ایسا لگتا ہے اس کے ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہوئی, اس کو ایسے ہٹا رہا, بس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے. اسی وجہ سے میرے بھائیوں گناہوں نے اتنا اثر ڈالا ہے کہ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے لوگوں اللہ تعالیٰ سے حیا کرو, شرم کرو. صحابہ نے کہا کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اس حیا کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس حیا کی بات کر رہا ہوں. تحفظ الراس وما با والبطن وما غوا والبطن وما ہوا. میں اس شرم اور اس حیا کی بات کر رہا ہوں کہ تم اپنے سر کی حفاظت کر, اپنے سر کی حفاظت کر, اور سر سے جو چیزیں اٹیچ ہیں, جڑی ہوئی ہیں, ان کی حفاظت کر. گناہوں نے اتنا اثر ڈالا ہے کہ ان سب چیزوں کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے. ان تحفظ الراس وما وعى, اپنے سر کی حفاظت کرو. سر کی حفاظت سمجھتے ہیں عبد الرحمن مبارک پوری نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ سر کی حفاظت کا مطلب سر اللہ کے سامنے ہی جھکے, اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے نہ جھکے, یہ ہے سر کی حفاظت. آگے اور وہ لکھتے ہیں کہ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ تکبر میں, گھمنڈ میں آدمی کا سر نہ اٹھے. اور سر سے جو چیزیں اٹیچ ہیں, زبان, آنکھ, شرمگاہ, زبان, کان, آنکھ, یہ سب اٹیچ ہے, جڑی ہوئی ہے. اور سر سے جو چیزیں اٹیچ ہیں, جڑی ہوئی ہے, اس کی حفاظت کر. آج نوجوانوں, آج میں تم سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہوں کیونکہ نوجوان اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس قوم کی, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. میرے بھائیوں, کبھی صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس قوم کے اندر بھی حیائی پھیلا دو. آج ہماری قوم کے نوجوانوں کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں, اس کے کان کنٹرول میں نہیں, اس کی زبان کنٹرول میں نہیں. آج موبائل نے لوگوں کو اتنا بھی حیا بنا
بنا دیا ہے کہ دنوں رات موبائل کے پیچھے دیوانہ ہے، پاگل ہے اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اتنا زیادہ پاگل، اتنا زیادہ دیوانہ کہ موبائل کا غلط استعمال ہر وقت کرتا ہے۔ ان تحفظ الراس وما بعد، سر کی حفاظت کر، سر سے جو چیزیں جڑی ہوئی ان کی حفاظت کر، یعنی ان کانوں کی بھی حفاظت کر، اس کان کا بھی کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اے میرے بندے، میں نے تمہیں کان دیا تھا، کیا تم موبائل سے صرف بھوری گانا سنا کرتے تھے؟ کیا قرآن کی آیتیں تم نے نہیں سنی؟ کیا تم نے محمد رسول اللہ کا فرمان نہ سنا؟ ہم نے تمہارے درمیان قرآن کی آیتیں ہم نے بھیجی محمد رسول اللہ کے ذریعے سے، تم پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن تم سن تو سکتے تھے۔ موبائل کے اندر حرمین شریفین کے اس امام کی قرآن کو بھی تم سن سکتے تھے، سدیس اور شرائم کی آواز میں قرآن بھی سن سکتے تھے، لیکن تم نے قرآن کی آیتیں نہ سنی۔ تم نے تو اپنے موبائل کے اندر تم نے تو بھکوری گانا لگا رکھا تھا، تم نے تو اپنے موبائل کے اندر ڈانس کی چیزیں بھری ہوئی تھی، تم نے اپنے موبائل کے اندر بھی حیائی چیزیں بھری ہوئی تھی اور تم اس کو دیکھا کرتے تھے، تم اس کو سنا کرتے تھے۔ اے میرے بندے، ہم نے تمہیں کام دیا تھا، اس کا حساب دے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کبھی فرمایا تھا مَن يَزْمَلِّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَزْمَن لَهُ الْجَنَّةَ۔ اے دنیا کے لوگوں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ دو چیزیں، یہ زبان اور شرمگاہ، ان دونوں چیزوں کی گارنٹی دے دو، ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان تحفظ الراس وما بعد، اپنے سر سے، سر کی حفاظت کر اور سر سے جو چیزیں اٹیچ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان کی حفاظت کر۔ نوجوانوں، تم سے میرا خطاب ہے، تم اپنی شرمگاہ، اپنی زبان، اپنے کان کی حفاظت کر۔ بوڑھے ہمارے بزرگ کیا حفاظت کریں گے؟ جس کو اپنے کان میں سنائی نہ دیتا ہو، جس کو آنکھوں سے دکھائی نہ دیتا ہو، جس کی زبان ہی نہ چلتی ہو۔ اب بتائیے بوڑھے، اس عمر میں 70 80 90 سال کی عمر میں وہ آنکھ سے کیا دیکھیں؟ نوجوانوں، تمہاری نظریں غلط چیزوں میں لگی ہوئی ہے، اپنی نظر کی حفاظت کر، اپنی نظر کی حفاظت کر، والبطن وما حوا، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کر۔ آج حلال و حرام کی کوئی تصور نہیں ہے، پیسہ آنا چاہیے، چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو۔ میرے بھائی کو نہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی میں کھاؤ تو حلال روزی کھاؤ۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے رسول ہم نے تمہیں جو پاک روزی دی ہے اسی کو کھاؤ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے کائنات کے انسانوں، اے کائنات کے لوگوں، ہم نے دنیا کے اندر حلال چیزیں پیدا کیے، حلال چیزوں کو کھاؤ، حرام چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، بندوں سے بھی کہہ رہا ہے، رسولوں سے بھی کہہ رہا ہے، والبطن وما حوا، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کر، اور پیٹ سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہے، یعنی یہ پیر، یہ ہاتھ، یہ دل، اس کی بھی حفاظت کر۔ پیٹ کی حفاظت کر اور پیٹ سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہے ان کی حفاظت کر۔ آج ہمارا قدم، ہمارے پیر مسجدوں کی طرف نہیں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ بازاروں کی طرف۔ کوئی صبح سویرے بلا دے، کوئی رات کی تاریکی میں ملنے کے لیے بلا دے، چلے جائیں گے، لیکن مسجد نہیں جا سکتے ہیں، ہم مسجد نہیں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ٹھان لیا ہے ابھی عبادت نہیں، بڑھاپے کی عمر میں عبادت کریں گے۔ اس کورونا کی وبا نے کتنے نوجوانوں کو اپنے لپیٹ میں لیا، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ پھر فرمایا وَلِتَذْكِرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَىٰ، تم اپنے موت کو یاد کرو، اور جس دن تم سڑ جاؤ گے، کل جاؤ گے، اس دن کو یاد کرو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور اے دنیا کے لوگوں جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہو، اس کو چاہیے دنیا کی زینت، دنیا کی خوبصورتی کو وہ چھوڑ دے۔ جس نے ایسا کیا تو سمجھ لو اس نے اللہ سے شرمانے کا حق ادا کر دیا، اس نے اللہ سے شرمانے کا حق ادا کر دیا۔ جس نے اپنے پیٹ کی حفاظت کی، جس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، میرے بھائیوں سمجھ جائیے کہ اس نے اللہ سے شرمانے کا حق ادا کر دیا۔
اتنی جامع حدیث ہے، لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا۔ گناہوں نے اتنا اثر ڈالا ہے کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، بلکہ کام کو چھوڑیے، غلط کام کر کے غلط کاموں کا پرچار بھی جہیز بھی لے رہے اور بول بھی رہے ہم نے اتنا لیا، اور دینے والا بھی بولتا ہم نے اپنے داماد کو اتنا دیا، لیا بھی اور دیا بھی، غلط کام کر بھی رہا ہے اور اس کا پرچار بھی کر رہا ہے۔ اس امت کے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جو گناہ کر کے گناہوں کا پرچار کرتا ہو۔ میرے بھائیو ذرا سوچ سکتے ہیں آج ہمارا یہ سماج، ہماری یہ سوسائٹی، ہمارا یہ معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ جس قوم کو مثالی قوم اور جس سماج کے نوجوان کو مثالی نوجوان بننا چاہیے تھا، آج یہ نوجوان دوسروں کے لیے میرے بھائیو ایسا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے بولتا یہ مسلمان ہے۔ شراب میں بھی آگے، جوا میں بھی آگے، زنا میں بھی آگے، ہر چیز میں یہ قوم آگے ہے۔ اگر پیچھے ہے تو عبادت میں پیچھے ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں اگر تمہیں ریس لگانی ہے، اگر تمہیں مقابلہ ہی کرنا ہے، اگر تمہیں دوڑ لگانی ہے، اگر تمہیں کمپٹیشن ہی کرنا ہے تو تم جنت کے لیے کمپٹیشن کرو۔ سوچئے گناہوں نے کتنا اثر ڈالا، گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی سے برکت چلی گئی ہے، برکت تک ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گناہوں نے اتنا اثر ڈالا کہ آج ہمارے گھر کے اندر قرآن کی آیتوں کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ گناہوں نے اتنا اثر ڈالا ہے کہ آج سامنے گناہ ہو رہا ہے لیکن ہم ٹوکنے کے قابل نہیں، آج بول نہیں سکتے ہیں۔ حالانکہ ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ غلط کام دیکھو تو ٹوکو، یہ نہیں کہ مولوی صاحب ہی ٹوکیں، آپ بھی ٹوک سکتے ہیں۔ من رآ منکم کے اندر آپ سب داخل ہیں، ہر کوئی ٹوکے۔ غلط کام اگر دیکھ رہا ہو تو اگر زبان سے ٹوک سکتا ہے تو زبان سے ٹوکے، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے ٹوکے، لیکن میرے بھائیو برائیوں کو روکیے، برائیوں کو بڑھاوا مت دیجیے۔ برائیوں کو اگر بڑھاوا دیجیے گا شروع سے اپنے بچے کو کنٹرول کیجیے۔ 7 سال کا بچہ ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، باپ کو چاہیے کہ وہ خود نماز پڑھتا ہو۔ 18، 20، 24 سال کے نوجوانوں تم سے کہتا ہوں نماز تم بھی اسٹارٹ کرو۔ جب تیرا بچہ اور تیرا بچہ دیکھے کہ باپ نماز پڑھتا ہے، آذان جیسے ہوتی ہے میرا باپ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ بچہ اپنے باپ کی کاپی کرے گا، نقل کرے گا، اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ وہ بچہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے گا۔ اگر بیٹی ہو تو اپنے ماں کو دیکھے گی کہ ماں رات کی تاریکی میں اٹھتی ہے، فجر کے وقت وضو بناتی ہے، نماز ادا کرتی ہے، آپ کی وہ بیٹی بھی نماز پڑھے گی۔ 7 سال کا ہو تو مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو تو نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ یہ تعلیم دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ کے رسول نے تعلیم دی۔ یعنی 10 سال کا ہو تو اسلام کی شریعت، اسلامی قانون اس کو بتاؤ، شریعت اس کو بتاؤ، اس کو حیا بتاؤ، اس کو پردہ بتاؤ، مسلم رکھاؤ تو اس کو بتاؤ نماز پڑھو، کیونکہ نماز انسان کو برائیوں سے بچا دیتی ہے، برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اپنے بچوں کو اسلامی طریقے پہ ڈھالنے کی کوشش کرو مسلمانوں، تب تم ذمہ دار مسلمان بنو گے، ورنہ ذمہ دار مسلمان نہیں بن سکتے ہو۔ گناہوں نے اتنا اثر ڈالا ہے کہ آج ہم اپنے بچے کو کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے۔ موبائل چلا رہا ہے، دیکھ کر کے میرا بچہ بڑا اچھا موبائل چلاتا ہے، گانا لگا کر کے دے دیا اپنے بچے کو۔ بتائیے وہ بچہ نمازی بنے گا، وہ بچہ دیندار بنے گا؟ آج چھوٹا چھوٹا بچہ فری فائر گیم کھیلتا ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ لگا ہوا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کبھی آپ اس انداز سے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ گناہوں سے بچو اور اپنے سماج کے لوگوں کو بچاؤ۔ بچیں گے کیسے میرے بھائیوں؟ اللہ سے پناہ طلب کرو اور رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نبیوں کا طریقہ ہے گناہوں سے معافی مانگنے کا، غلطی ہو گئی کوئی بڑی بات نہیں ہے، معافی مانگے۔ ہمارے باپ حضرت آدم، ہماری ماں حضرت حوا نے غلطی کی، جنت کے اندر ایک اس پھل کو کھا لیا تھا جس کو
کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، جنت سے ریجیکٹ کر دیا، نکال دیا. جب دنیا کے اندر وہ دونوں آئے، دونوں نے آپس میں محسوس کیا کہ ہم نے غلطی کی ہے، اللہ کے دربار میں معافی مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. میرے بھائیو ہم نے بھی غلطی کی، بہت ساری غلطیاں کی، معافی مانگ لیجئے. وقت ہے موت کی آنے سے پہلے معافی مانگ لیجئے، گناہوں سے توبہ کر لیجئے. ورنہ میرے بھائیو اگر گناہ بہت زیادہ جمع کر کے جاؤ گے تو میرے بھائیو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اپنے نیکی کو بھی دیکھ لو گے اور برائی کو دیکھ لو گے. اسی وجہ سے حضرت لقمان نے کبھی کہا تھا اپنے بیٹوں سے یا بنیا ان تک مثقال حبہ، اے میرے بیٹے اگر ذرہ برابر اگر برائی کرو یا نیکی کرو تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو لے کر ہی آئے گا. اس وجہ سے اس دنیا کے اندر اپنے قدم کو باہر پھونک پھونک کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں 10 بجے تک مجھے ٹائم تھا، بولنے کے لیے کہا گیا تھا. ابھی ہمارے بیچ میں فضیلت الشیخ ہمارے شیخ الحدیث بھی خطاب کریں گے، اس کے بعد علی مرتضیٰ صاحب بھی خطاب کریں گے، اس کے بعد عبداللہ سالم چترویدی بھی خطاب کریں گے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر تک نہ بولتے ہوئے، کیونکہ 1 بجے تک پروگرام کو ختم کر دیا جائے. پوری رات کا پروگرام چلانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ پوری رات جاگیے گا، فجر کی نماز جائے گی، دوسرے دن جو آپ کا شیڈول ہے وہ آپ کا خراب ہو جائے گا. اس وجہ سے میرے بھائیوں جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم جميع مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچا. اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھا نیکیوں کی طرف اللہ ہمیں پڑھنے اور نیکیوں کی طرف ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما اور نیک والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھا اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.